3 گھنٹے ٹھیک رہے گا. اگر اس کو کاٹ لیا جائے تو اس کی ٹائمنگ ڈبل ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے اندر جاگ لگا دی جائے، یہ لفظ جاگ یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے. اس کو آج تک کسی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ ہے تو وہی لسی جو صبح ناشتے کا وقت پی تھی ہم نے. اگر انسانوں سے زیادہ ہو گئی تھی تو بکریوں کو پلا دی، بھیڑوں کو پلا دی، جانوروں کو پلا دی. لیکن شام کے وقت جس وقت اس سے دودھ کے اندر جانا ہوتا ہے تو اس وقت یہ جاگ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. ہوتی لسی ہے، صبح کے وقت لسی تھی، دوپہر تک لسی تھی، لیکن دوپہر سے بعد عصر کے وقت، مغرب کے وقت وہ جاگ بن گئی. اور اس جاگ کے اوپر غور کر کہ یہ جاگ اس کا نام ڈرا کیوں؟ کہ دودھ کے اندر یہ جو روغن ہے، دہی کا روغن، مکھن کا روغن، گھی کا روغن، وہ دودھ کے اندر سویا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سویا ہوتا ہے. نظر کسی کو نہیں آتا. کبھی آپ نے دودھ پیا ہو تو اس میں سے دہی کے کوئی پھٹیاں آپ کی زبان کے ساتھ اٹکی ہوں، کوئی مکھن کے ڈھیلے کبھی آپ کی زبان کے ساتھ چمٹے ہوں، کبھی دیسی گھی کی کوئی خوشبو آئی ہو اس کے اندر. فرمایا کہ وہ روغن اس دودھ کے اندر سوئے ہوتے ہیں. وہ لسی کے چند قطرے، دہی کے چند قطرے جب جاگ بن کے جاتے ہیں دودھ کے اندر تو جا کر کہتے ہیں او سوئے ہوئے روغنوں، ہاں میں تمہارے اندر آ گئی ہوں، اب تم بھی جاگ پڑو. تو صبح جب دیکھتے ہیں تو وہ دودھ سے دہی بنی ہوتی ہے. بنتی ہے یا نہیں بنتی بھائی؟ دودھ سے دہی بن جاتی ہے نا. وہ روغن سوئے ہوئے جو تھے نا وہ جاگ گئے، بیدار ہو گئے. وہ تو بیدار ہو گئے. اے انسان تو جب سے پیدا ہوا ہے تیری یہ آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن تو اندر سے سو چکا ہے، اندر سے تو مر چکا ہے، اندر سے تو مردہ ہو چکا ہے. آج تک تو نہیں جاگا، پتہ نہیں تو کس بدہوش کے اندر گرفتار ہو چکا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ جو حضور کا کلام پڑھا تھا کہ ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، کہ ایک جاگنے ہی ستے ہوں، ایک ستیاں جو حاصل ہوئے. ایک وہ ہیں جو ہیں سوئے ہوئے لیکن رب سے ملاقات کر رہے ہیں سوئے ہوئے لیکن رب سے ملاقات کر رہے ہیں. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں. فرمایا کہ ایک ستیاں جو حاصل ہوئے تو ایک جاگنے ہی مٹھے. ہم جاگتے ہوئے بھی مٹھے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے دامن کے اندر دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں، اپنے ظاہر پہ دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں، اپنے باطن میں دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں. اب دہی کے اندر کیا چیز جاتی ہے؟ متھانی. وہ متھانی دیسی متھانی پہ ذرا غور کریں نا. آج کی جدید متھانی نہیں، آج کی الیکٹرک متھانی نہیں. اگر میرے کسی بزرگوں کو یاد ہے جو ہمارے گھروں کے اندر دیسی متھانیاں چلتی ہوتی تھیں، اس کے اوپر 2 رسیاں ہوتی تھیں، 2 رسیاں ہوتی تھیں. ایک رسی آگے آتی تھی تو دوسری پیچھے چلی جاتی تھی. اس کو کھینچتے تھے تو یہ یہاں چلی جاتی تھی. اسی کے اوپر میاں صاحب نے فرمایا ہے ڈالے کے پاکے بھا ہمادہ ذکروں چھک متھانی. اے بندے وہ جیسے دیسی متھانی چٹوری کے اندر، اس مٹکے کے اندر وہ ڈوریاں لگاتار چلتی ہیں تو وہ دودھ کو مکھن کے اندر تبدیل کر دیتی ہیں. اللہ نے وہ متھانی تجھے بھی عطا کی ہوئی ہے. اللہ نے وہ متھانی اے بندے تجھے اور مجھے بھی عطا فرمائی. ہر بندہ کرے اپنے اندر غور، یہ 2 سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی؟
ہر کسی کے اندر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ ایک سانس اندر بہ رہی ہے، دوسری سانس اندر جا رہی ہے، پھر بہ جا رہی ہے، پھر اندر آ رہی ہے، پھر بہ جا رہی ہے، پھر اندر آ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر انسان 24,000 سانس لیتا ہے۔ چاہے تمہیں کھا پی رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، جاگے ہوئے ہوں، یہ اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اے بندے، وہ مدانی میں نے تجھے بھی عطا کر دی ہے، لیکن تو غفلت کے اندر چلا گیا، تیرے سانس غافل ہو گئے، تو اپنے سانسوں کی ترتیب بھول بیٹھا۔ جب سے تو نے اپنے سانسوں کی ترتیب کو بھلا دیا تو اندر سے سو گیا، تو اندر سے مر گیا، تو اندر سے، کیونکہ وہ ہماری سانسوں کی ترتیب بھول چکے ہیں۔ ورنہ اللہ نے تو اس کی ترتیب اسی چیز کے اوپر رکھی تھی کہ جب اندر جائے تو میرے اسم مبارک کے ساتھ، اس میں اللہ ہو کے ساتھ اندر جائے، اور جب باہر نکلے تو اس میں ہو کے ساتھ باہر نکلے۔ اس میں اللہ ہو کے ساتھ، ابھی مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بھی تذکرہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور بھی ہم نے کیا کہ وہ ذکر ہے کون سا جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو وہ یہ مدانی ہے۔ اس کو دیکھو، اس کو بھولو نہیں۔ جب سے مخلوق اس کو بھول چکی ہے، اس نام مبارک کو بھول چکی ہے، ہمارے سانسوں کی ترتیب غلط ہو چکی ہے، ہمارے سانسوں کی ترتیب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کو اپنے سانسوں کی ترتیب کے اندر لا کے تو دیکھ، سانس اندر جائے تو اس میں اللہ ہو کے ساتھ جائے، اور سانس باہر نکلے تو اس میں ہو کے ساتھ باہر نکلے۔ پھر تو دیکھ کہ اندر سے تو جاگتا ہے یا نہیں جاگتا، پھر خدا سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کے مصطفیٰ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے تیرے لیے، کوئی چیز تیرے لیے بعید نہیں ہے۔ اچھا، بات چل رہی تھی، وہ جب مسلسل مدانی چلتی ہے تو مکھن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ جی، پھر مکھن کو آگ کے اوپر چڑھائیں۔ اللہ کرے کہ آج کسی کے گھر کو خالص گھی بنتے ہوں، خالص گھی اللہ کرے بنتے ہوں، ہے مشکل، بنتے ہیں، چلو شکر ہے۔ تو پتہ ہے وہ جب گھی بنتا ہے نا خالص، وہ آگ کے اوپر چڑھتا ہے، وہ پورے محلے کو بتاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں بھائی، بیٹھ، پورے محلے کو بتاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی خوشبو پھیلتی کہ نہیں؟ جن کی یہ جو سونگنے والی ہے ٹھیک ہو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج محلے کے اندر کسی کی گھر دیسی گھی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیسی گھی بن گیا، اب اس کو ڈالیں ڈبے کے اندر، اس کو رکھ دیں پیٹی کے اندر، 4 سال بعد نکالیں، 5 سال بعد نکالیں، کیا گھی خراب ہو جائے گا؟ ہاں، جس سٹیج سے چلا تھا، دودھ سے چلا تھا نا، یہ پروسیس دودھ سے چلا تھا۔ ارے دودھ کی لیمٹ تو 3 گھنٹے تھی ٹھیک رہنے کی، کڑے ہوئے دودھ کی 6 گھنٹے ٹائمنگ تھی ٹھیک رہنے کی۔ جب دہی کے اندر کنورٹ ہوا تو اس کی ٹائمنگ 12 گھنٹے ہو گئی ٹھیک رہنے کی۔ جب مکھن بن گیا تو اس کی 6-7 دن ٹھیک رہنے کی ٹائمنگ بنی۔ اب اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اب سالوں بھر بھی خراب نہیں ہو رہا۔ ارے اس بات پہ غور کر، جب دودھ تھا تو اس کے اندر پانی کی ملاوٹ تھی، خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ جب دہی بنا اس کے اندر پانی کی ملاوٹ تھی، خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ جب مکھن بنا اس کے اندر پانی اور لسی کی ملاوٹ تھی، خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ جب آگ کے اوپر چڑھ گیا، اس سے ملاوٹیں جل گئیں، اس سے کثافتیں جل گئیں، وہ خالص ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اپنی منزل کو پہنچ گیا، خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔
تیرے اور میرے اندر بھی کثافتیں ہیں، تیرے اور میرے اندر بھی ملاوٹیں ہیں۔ کون کون سی ملاوٹ ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر نفس ہمارا موجود ہے، ہمارے اندر شیطان موجود ہے، ہمارے اندر دنیا کی نجائز محبت موجود ہے۔ جب تک یہ تین محبتیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ اللہ کے گھر کے اندر بھی ہمیں مومن نہیں ہونے دیتی، مسجد کے اندر بھی غلطی کروا دیتی، کرواتی کہ نہیں کرواتی؟ ہم چغلیاں کام کرتے ہیں بیٹھ کے، نماز پڑھ کے نکلے باہر، پھر آئے تلے گل دساں شروع ہو گیا کام۔ خیال غیر کہاں آتا ہے؟ مسجد کے اندر کھڑے امام کے پیچھے اللہ اکبر اقتدار کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیرے سوال کا جواب اس دودھ کے اندر ہے، تیرے سوال کا جواب اس دودھ کے اندر ہے۔ اجرت کی حضور کیسے؟ فرمایا کہ تو نے اپنی زبان سے یہ تسلیم کیا کہ اس کے اندر دہی ہے، اس کے اندر مکھن ہے، اس کے اندر گھی ہے۔ فرمایا کہ اے بندے، جیسے اس سفید پانی جیسے دودھ کے اندر دہی بھی پوشیدہ ہے، مکھن بھی پوشیدہ ہے، گھی بھی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، اے بندے ایسے ہی تیرے وجود کے اندر خدا بھی موجود ہے، اس کا مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ اور اگر تجھے دہی مکھن گھی چاہیے تو اس کے لیے تجھے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر تجھے خدا اور اس کا مصطفیٰ چاہیے تو جیسے دودھ کے اوپر تو محنت کرتا ہے اور ایسے ہی اپنے وجود کے اوپر محنت کرتا ہے۔ یہ حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ ایک گر سکھا دیا، یہ ایک درس دے دیا کہ دور بھاگنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تیرے اندر ہے۔ جیسے کہ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف علی سرکار آپ اپنے منظوم کلام کے اندر، آپ اپنے عرفانہ کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور غوث اعظم کی اسی بات کو اپنے کلام کے اندر کوٹ فرماتے ہیں۔ فرمایا دودھ وجود تیرے وچ شیری، دودھ وجود تیرے وچ شیری، روغن دار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی، گل وچ پا کے پھا امادا ذکروں چھک مکھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ اب جو بات حضور غوث اعظم نے کی تھی وہی بات میاں محمد صاحب نے فرمائی، تقابلی جائزہ ہو گیا، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ تو نہیں ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تصدیق کروا لیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دال دل دریا سمندروں ڈونکھے تے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے بیڑے تے وچے جھیڑے تے وچے ون مہانے ہوں، 14 طبق اس دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جو دل دا محرم ہو گئی حضرت تاہو سو ہی رب پہچانے۔ کہ اے بندے تیرے اس وجود کے اندر، تیرے سینے کے اندر، تیرے